أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. اگلی آیت نمبر 13، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جلیل القدر پیغمبروں کا ذکر کیا جو اولو العزم من الرسل کہلاتے ہیں، 5 اولو العزم رسول جو مرتبے میں سب سے اونچے ہیں، ان کا ذکر کر کے بنیادی طور پر یہ بات فرمائی گئی کہ اے نبی آپ کو بھی وہی دین دیا گیا جو پچھلے ان پیغمبروں کو دیا گیا۔ چنانچہ فرماتے ہیں شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، اس اللہ نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ طے کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا، والذی اوحینا الیک، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے پاس وحی کے ذریعے بھیجا ہے، وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کو دیا تھا۔ اور ان سب میں مشترک بات کیا ہے؟ ان اقیم الدین، کہ تم دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فی، اور اس میں کسی تفرقے میں نہ پڑو، اس میں تفرقہ نہ ڈالنا۔ اب یہاں ان الفاظ سے کیا معنی ہے جو یہاں پر الفاظ آئے ہیں کہ ہم نے اے نبی آپ کو وہی حکم دیا جو پچھلے تمام پیغمبروں کو دیا تھا، اور سب کا مشترک حکم کیا تھا کہ وہ دین کو قائم کریں۔ علامہ آلوسی علیہ الرحمہ، ان کی معروف تفسیر ہے روح المعانی، اس میں انہوں نے اس کا معنی اس طرح سے کیا ہے، کہتے ہیں یہاں یہ جو فرمایا اقیم الدین، دین کو قائم کرو، تو دین سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں دین سے مراد اسلام ہے، وہ اسلام جو عبارت ہے اللہ تعالیٰ کی توحید اور اطاعت سے، اس کی کتابوں اور رسولوں اور یوم جزا پر ایمان لانے سے، تمام عقائد و اعمال سے جو ایمان کے لیے ضروری ہیں، جن سے ایک شخص مومن ہوتا ہے، مسلمان ہونے کے دائرے میں داخل ہوتا ہے۔ اور اقیم الدین، دین کی اقامت سے مراد اس کے ارکان کی تعدیل ہے، اور ہر طرح کی کجی اور گمراہی سے اس کو بچانا ہے، اور دین پر مداومت ہے، مستقل دین پر عمل کرتے رہنا، تمام کے تمام ارکان اسلام کے جتنے احکام ہیں ان سب پر ان کی صحیح روح کے ساتھ، صحیح اسپرٹ کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ عمل کرتے رہنا۔ یہ علامہ آلوسی علیہ الرحمہ نے ان الفاظ کے معنی بیان کیے۔ اب جیسا کہ معروف ہے ہمارے معاشرے میں، آپ نے یہ الفاظ بار بار سن رکھے ہوں گے، یہ آج کل ایک اصطلاح کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اقامت دین، دین کو قائم کرنا، اور عام طور پر اس کا معنی لیا جاتا ہے کہ سیاسی سطح پر دین کا غلبہ، اس کے لیے یہ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، اور کہتے ہیں دیکھو قرآن مجید نے یہاں اس کا حکم دیا۔ تو یہ ایک گوشہ ضرور ہے اس حکم کا، لیکن مکمل حکم نہیں۔ چنانچہ امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی صاحب علیہ الرحمہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء، اس میں خلافت کی تعریف بیان کرتے ہوئے جو عبارت اختیار کی ہے اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہاں پر اس حکم سے کیا مراد ہے۔ کہتے ہیں کہ خلافت عبارت ہے اقامت دین کے لیے اقتدار اعلیٰ سے، اقامت دین کے لیے اقتدار اعلیٰ، یہ خلافت ہے۔ کس طرح؟ اس طرح کہ دینی علوم کو زندہ کیا جائے۔ اب کیا کیا چیزیں اس کے ذیل میں آتی ہیں؟ اقتدار اعلیٰ کیوں مطلوب ہے ہمارے دین میں، یا ریاست کیوں مطلوب ہے، یا خلافت کیوں مطلوب ہے، خلیفہ کیوں ضروری ہے، مسلمانوں میں خلیفہ کا موجود ہونا اور اس کا تقرر۔ کہتے ہیں وہ اس کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں؟ نمبر 1، علوم دینیہ کو زندہ کیا جائے، علم دین نبی علیہ السلام سے منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے، اس کی حفاظت اور باحفاظت اگلی نسل کو منتقلی، پہلی چیز۔ نمبر 2، ارکان اسلام کو قائم کیا جائے، ارکان اسلام متعین ہے، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ نمبر 3، جہاد اور اس سے متعلقہ امور، یعنی فوجوں کی نظم و ضبط، مجاہدین کی بھرتی، ان پر مال غنیمت کی تقسیم وغیرہ وغیرہ، اس کے انتظامات۔ نظام قضا اور حدود کو جاری کرنا، جو مسلمانوں میں آپس میں کچھ جھگڑے ہو جائیں
تو ان میں تنازعات کا فیصلہ کرنا، اور اگر کہیں کوئی جرم ہوا ہے تو اس میں تعزیر یا حد کا جاری کرنا، حدود کا پورا نظام، مظالم کا قلقمہ کیا جائے، امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا قیام عمل میں آئے، یہ سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کے طور پر انجام دیا جائے۔ پھر آگے جا کر فرماتے ہیں خلافت کے ان سب مقاصد اور شعبوں کو اگر ایک جملے میں بیان کرنا چاہیں اور اس کے جزیات کے لیے ایک کلیے کی حیثیت اختیار کرنا چاہیں تو ان سب کا نام اقامت دین ہے۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ دین کے جتنے شعبے ہیں، چاہے وہ علم پڑھنے پڑھانے کا شعبہ ہو، تو جو ایک جیسے پہلے بھی ایک مثال آئی تھی نا، کوئی دور دراز کے علاقے میں کونے خدرے میں کسی مسجد میں کسی غریب آبادی میں کوئی ایک آدمی بیٹھ کر 2-3 بچوں کو قرآن پڑھا رہا ہے، وہ بھی اقامت دین کا کام کر رہا ہے، اور ایک آدمی میدان کارزار میں جہاد کر رہا ہے، وہ بھی اقامت دین کا کام کر رہا ہے، ایک آدمی دنیا کے کسی کونے علاقے میں جا کر وہاں کلمے کی دعوت لے کر پہنچ رہا ہے، وہ بھی اقامت دین کا کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک آدمی عدالت میں بیٹھے ہوئے شریعت کے مطابق اگر فیصلہ کر رہا ہے، وہ بھی اقامت دین کا کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو گڑبڑ کیا ہوئی ہے کہ اس اصطلاح کو محدود کر دیا گیا ریاست کی سطح پر اسلام کے لیے کوئی سیاسی جدوجہد کے لیے، جس سے انکار نہیں ہے، وہ اپنی جگہ ضروری ہے، لیکن اس کو صرف یہاں تک محدود کر کے یہ سمجھنا کہ جو شخص مدرسے میں بیٹھا ہے یا خانقاہ میں بیٹھا ہے یا تبلیغ کے لیے باہر نکلا ہوا ہے، وہ اقامت دین یا دین کے غلبے کے لیے کوئی کام نہیں کر رہا، یہ اس اصطلاح کا غلط مفہوم لینا۔ یہ اصطلاح صرف کسی سیاسی جدوجہد تک محدود نہیں ہے۔ یہ جو تفصیلات میں نے آپ کے سامنے ابھی سب پڑھی ہیں، یہ ایک کتاب ہے مولانا ابو الحسن علی ندوی صاحب علیہ الرحمہ کی، بہت خوبصورت کتاب ہے، عصر حاضر میں دین کی تفہیم و تشریح۔ عصر حاضر میں دین کی تفہیم و تشریح، ابھی میں نے معلوم کروایا تھا مکتبے پر ابھی موجود نہیں ہے، تو یہ کل غالباً منگوائیں گے، تو یہ حاصل کیجئے گا۔ تو اس میں اسی طرح کا جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو سیٹ کیا ہے دین کے اس تصور کو، کہ اس آیت میں ان اقیم الدین کا مطلب یہ کسی سیاسی جدوجہد کا عنوان نہیں ہے، یہ پورے دین کی بات ہو رہی ہے، دین کے ہر شعبے کی بات ہو رہی ہے، دین کے ہر شعبے میں خدمت کی بات ہو رہی ہے، مکمل دین کی بات ہو رہی ہے۔ اور الفاظ بھی کیا بتا رہے ہیں کہ وہی احکامات ہیں سارے کہ جو احکامات پچھلے انبیاء علیہ السلام کو بھی دیے گئے۔ تو شریعتوں کے احکام میں تو فرق رہا ہے، تفصیلات میں فرق رہا ہے، تمام انبیاء میں کامن چیزیں کیا تھیں؟ وہ اصول تھے، وہ عقائد جنہیں ہم کہتے ہیں، توحید، رسالت، آخرت، یہ چیزیں کامن نہیں ہیں سب انبیاء میں، ٹھیک ہے۔ تو انہی کی اقامت کا یہاں حکم دیا جا رہا ہے۔ تو توحید، رسالت، آخرت، عقائد کی اقامت اس کے سوا اور کیا ہے کہ آدمی خود ان کو پختہ کرے اور اس کو آگے دوسری نسلوں تک پہنچائے۔ یہ ہے جو اس کا مفہوم اس آیت میں بیٹھتا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ایک اہم اصول سمجھ لینا چاہیے، وہ یہ کہ قرآن مجید کی تفسیر میں ایک ہے کوئی لفظ قرآن میں کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے، ایک ہے وہ لفظ بعد میں ایک اصطلاح کے طور پر کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے، اس میں فرق رہنا چاہیے۔ آج کل یہ اصطلاح اقامت دین کی جس معنی میں مستعمل ہے، یہ بات بہت وضاحت کے ساتھ سمجھنی چاہیے، اس آیت میں اس کا وہ معنی نہیں ہے، اس آیت میں کچھ اور معنی ہے، وہ جو ابھی علامہ آلوسی علیہ الرحمہ کے حوالے سے روح المعانی کی تفسیر کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھا گیا، اور یہ قدیم و جدید جتنے مفسرین ہیں سب نے یہی معنی لیے ہیں اس آیت، ٹھیک ہے۔ تو بعد میں اس کا اصطلاح بن کر کوئی اور معنی لیا جانا وہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی یعنی یہ علماء کے مابین اصول ہے، لا مشاحۃ فی الاصطلاح، اصطلاح کے معاملے میں کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ جس نے جو اصطلاح اختیار کر لی اس کو اختیار ہے، اگر وہ اہل ہے اس دین کے معاملے میں کچھ کہنے کا تو اگر وہ کوئی اصطلاح اختیار کر لے تو اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہوتا۔ لیکن قرآن میں کون سا لفظ کس معنی میں ہے یہ بہرحال متعین شے ہے، اس میں ہم اپنی طرف سے اجتہاد نہیں کر سکتے، اس میں ہمیں وہی معنی لینا ہوگا جو مفسرین نے اس کے بیان کیے ہیں اصولوں کی روشنی میں۔ یہ کچھ باتیں تھیں اس حوالے سے، چونکہ ہمارے معاشرے میں معروف ہے یہ بات، تو لہٰذا اس پر کچھ تفصیل عرض کر دی گئی۔
باقی مزید تفصیل کے لیے باقاعدہ اسی آیت کے حوالے سے اور اسی اصطلاح کے حوالے سے مولانا ابو الحسن علی ندوی صاحب علیہ رحمہ، ندوۃ العلماء کے بہت بڑے عالم اور پورے عرب اور عجم میں معروف شخصیت ہیں، تو ان کی کتاب ہے عصر حاضر میں دین کی تفہیم و تشریح، انشاءاللہ امید ہے کل پرسوں تک ہمارے ہاں بھی مکتبے پر آ جائے گی، تو وہ ضرور حاصل کیجیے گا، اس کا مطالعہ کیجیے گا۔